السلام علیکم. پچھلے اسباق میں اپن جو ہے وضاحت بھی کر لیے تھے، ایکسپلینیشن ہو گیا تھا، الفاظ معنی بھی دیکھ لیے تھے. اب جو ہے آپ پیج ٹرن کریں گے، پیج نمبر 4، صفحہ نمبر 4، صنف کی تعریف. صنف کی تعریف اب دیکھ لیجئے پہلے بالکل سٹارٹنگ میں. مناجات کس کو کہتے ہیں بتا رہے ہیں. مناجات کے لغوی معنی دعا کرنا ہے. مناجات کے لغوی معنی دعا کرنا ہے. اصطلاح میں وہ نظم جس میں خدا کی حمد و ثنا بیان کیے کرتے ہوئے، خدا کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے بندہ اپنی حاجات کو عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور میں پیش کرتا ہے. مناجات کہلاتی ہے. عاجزی ہو، انکساری ہو، بڑی جو ہے وہ انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ. ایسا نہیں کہ دے تو دیو، نہیں تو نہیں بولے، ایسا نہیں، بالکل عاجزی کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہلے اس کی حمد اور اس کی ثنا کرتا، اس کی تعریف کرتا، اس کے بعد اپنی حاجتیں اور ضرورتوں کو پیش کرتا ہے، دعا مانگتا ہے. اس کو جو ہے مناجات کہتے ہیں، اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہے. شاعر کا تعارف. سید مصلح الدین اور قلمی نام شاذ تمکنت ہے. یہ جو شاذ تمکنت ہے یہ قلمی نام ہے، ان کا تخلص ہے. ان کا اوریجنل نام کیا ہے؟ سید مصلح الدین. اسی نام سے دنیائے ادب میں مشہور ہوئے. مصلح الدین کے نام سے نہیں پہچانتے ہیں، شاذ تمکنت کے نام سے ہی اردو دنیا میں مشہور ہوئے. 31 جنوری کو 1933 کو حیدرآباد میں پیدا ہوئے. عثمانیہ یونیورسٹی سے ایم اے پی ایچ ڈی کی تکمیل کی. انجمن عوامی مصنفین حیدرآباد سے وابستہ ہوئے. اپنے دور کے بڑے شاعروں جوش اور فراق سے متاثر تھے. نظم نگاری اور غزل گوئی میں اپنی شناخت بنا لی، اپنی آئیڈینٹیفیکیشن بنا لی. شاذ کی شاعری داخلی اور خارجی کیفیات کی آئینہ دار ہے. داخلی ان سائڈ، خارجی آؤٹ سائڈ، دونوں طرف بھی نمایاں ہوتا ہے، جن میں غم ذات اور غم کائنات کی شاعرانہ تفسیر ملتی ہے. ان کے 4 شعری مجموعے، 4 بکس ہیں، بڑے بڑے شعری مجموعے. کون کون سے؟ تراشیدہ، بیاض شام، نیم خواب اور دست فریاد. 4 بکس ہو گئے، دیکھ لیجیے. 4 جو ہے مجموعے، شعری مجموعے بولتے ہیں. اس میں پورے اشعار کا مجموعہ ہوتا ہے. تراشیدہ، بیاض شام، نیم خواب اور دست فریاد شائع ہوئے ہیں. یہ پرنٹ ہو چکے ہیں، چھپ چکے ہیں. انہوں نے اپنے کلام کا انتخاب ورق انتخاب کے نام سے، اپنے کلام کا جو انہوں بول رہے ہیں شعر، اس کی جو ہے کلام بولتے ہیں، اس کا انتخاب جو ہے ورق انتخاب کے نام سے 1981 عیسوی میں شائع کیا، جو بیک وقت حیدرآباد پاکستان سے شائع ہوا. حیدرآباد سے بھی پرنٹ ہوا، پاکستان سے بھی پرنٹ ہوا. ان کا انتقال 18 اگست 1985 عیسوی 1985 کو حیدرآباد میں ہوا. شاذ صاحب کا انتقال کے بعد 2004 میں کلیات شاذ شائع ہوا ہے. کلیات شاذ ان کی جو ہے مجموعہ ہوتا ہے، شعری مجموعہ، اس نام سے. کلیات اقبال بول کے ہے، کلیات جو ہے ذوق بول کے ہے، ابراہیم ذوق کا آپ 10th کلاس میں پڑھیں گے. کلیات شاذ شائع ہوا. یہ مناجات کلیات شاذ سے ہی لی گئی ہے. یہ جو مناجات ابھی ہم پڑھیں کب تک میرے مولا، یہ کلیات شاذ سے ہی لی گئی ہے. خلاصہ تو آپ سمجھ گئے، لیکن پھر بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. نظم. کب تک میرے مولا میں شاعر خدا سے اپنی عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میں خود ایک مجسم تمنا ہوں. اے میرے اللہ، میں کب تک چپ رہوں اور صبر کروں؟ اے میرے دل میں رہنے والے، برداشت کی شدت سے کہیں میرا دل ٹوٹ نہ جائے. میں تیرے در کا گدا ہوں. ہاتھ میں کٹورا لیا ہوتا تھا، فقیر ہوں، گدا فقیر، بھیک مانگنے والا. تیرے عطا کا انتظار کرتے کرتے کہیں میرے ہاتھ سے یہ گدائی کا کٹورا چھوٹ نہ جائے. یہ کٹورا، بھیک کا کٹورا کہیں چھوٹ نہ جائے. میری ساری امیدوں کا مرکز بس تو ہے. میری ساری امیدوں کا مرکز کون ہے؟ تو ہے. میں
تو تجھ ہی سے آس لگائے بیٹھتا ہوں، میں کس سے مانگتا ہوں؟ نہیں، تجھ ہی سے آس لگائے بیٹھتا ہوں، تو ہی پورا کرنے والا۔ آخر کب تک منتظر ہوں، آخر کب تک منتظر رہوں، اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ صبر کرتے کرتے کرتے، پیمانہ بولے تو ایک پیالہ ہوتا ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں، اور بعض لوگ جو الگ الگ چیزیں پیتے ہیں، تو اس کو جو ہے پیمانہ کہتے ہیں، وہ لبریز ہو جائے، بھر کے نکل جاتا ہے۔ اے میرے مولا، میرے آنسوؤں کو اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ لے، میرے آنسو جو گر رہے ہیں اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ لے۔ اے بہاروں کو لوٹانے والے، بہاروں کو لوٹانے والے، مایوسی کے ویرانوں سے نکال کر، مایوسی کے ویرانوں سے نکال کر خوشیوں اور راحت کے گلشن میں پہنچا دے۔ مجھے میرا باغ لوٹا دے، بول کے آیا تھا نا، اے باد بہاری میرا گلشن مجھے دے دے۔ تو یہ جو میرا گلشن تھا، خوشبوؤں کا، خوشیوں کا، محبتوں کا، وہ جو ہے بالکل لٹ چکا تھا، اس کو جو ہے وہ خوشیوں کا میرے جو ہے واپس لوٹا دے مجھے۔ میری حالت شاخ سے ٹوٹے ہوئے اس پتے کی طرح ہے جو ہواؤں کے تھپیڑوں سے زد پر، ہواؤں کے تھپیڑوں کی زد پر ہوتا ہے۔ اب میری حالت، شاعر جو ہے کہہ رہا ہے کہ وہ شاخ سے ٹوٹے اس پتے کی طرح ہے جو ہواؤں کے زد پر لگے ہوئے، کبھی ہوا میں جو ہے پتا ادھر اڑا دیا، اس کو ادھر اڑا دیا، ادھر، ایسا ہو گیا میرا حال۔ میں آخر کب تک بھٹکتا رہوں، مجھے جلدی سے سیدھی راہ پر جما دے۔ اے اللہ، میں سر سے پاؤں تک خواہشات میں ڈوبا ہوا ہوں اور انہی کی تکمیل میں مگن ہوں، خواہشات میں ڈوبا ہوا ہوں اور انہی کو پورا کر لیتے، انہی کو مکمل کرنے کے چکر میں زندگی گزر رہی ہے۔ بے شمار لوگ ایک ایک بعد دیگرے دنیا چھوڑ کر تیرے پاس لوٹ رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، سب دنیا چھوڑ کے تیرے پاس لوٹ رہے ہیں، آ رہے ہیں، وہ حیرت زدہ ہیں کہ میں کیسا نادان ہوں کہ اپنی آخرت سنوارنے کے بجائے دنیا میں مگن ہوں۔ وہ دیکھ رہے، مجھے سمجھ رہے کہ کیسا نادان انسان ہے۔ ہاں، ہم جا رہے ہیں اللہ کے پاس، اور یہ جو ہے آخرت کی تیاری کرنے کے بجائے دنیا کے خواہشات میں مگن ہے پورے کرنے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی ریگستان کا کھلا ہوا پھول ہوں، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ریگستان میں جہاں کچھ نہیں ہوتا لیکن وہاں کا کھلا ہوا پھول ہوں۔ اے پوشیدہ رازوں پر سے پردہ ہٹانے والے، پوشیدہ رازوں پر سے پردہ ہٹانے والے، میں تجھ پر فدا ہوں، میں تجھ پر فدا ہوتا ہوں۔ اے اللہ، مجھے خواہشات کی غلامی سے نکال دے، مجھے خواہشات کی غلامی سے نکال دے۔ خواہشات کے چکر میں پڑا تو بھول رہا ہوں، آخرت بھول رہا ہوں، اور اطاعت کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، مجھ میں مزید قوت برداشت باقی نہیں رہی، اب تو میری مدد فرما اور مجھے صراط مستقیم پر چلا دے، صراط مستقیم پر چلا دے۔ سمجھ گئے پورا خلاصہ؟ شاعر کا تعارف، صنف کا تعارف، مناجات کس کو کہتے ہیں؟ جی، مناجات کس کو کہتے ہیں؟ مناجات ایسی نظم ہے جس میں بندہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر دربار میں عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اپنی ضرورتوں کو پیش کرتا ہے، دعا کرتا ہے۔ شاست امکنت کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا، اور خلاصے میں بھی اور مزید آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اس پورے خلاصے کا مطلب یہ ہے اس مناجات کا کہ جو ہے بندے کو اللہ کے سامنے ہی عاجز و انکساری کے ساتھ رہنا ہے اور اللہ سے مانگتے رہنا ہے۔ دنیا کی خواہشات ہر کسی کو ہے، اسی میں پڑھ کے آخرت کو نہیں بھولنا ہے۔ یہ احساس بڑی عجیب بات ہے کہ جو ہے دنیا سے جانے والے جو ہے یہ بتاتے جا رہے ہیں کیسا نادان انسان ہے جو دنیا کی خواہشوں میں پڑا ہوا ہے آخرت کو بھول کے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں، تو ابھی ہمیں کیا کرنا ہے اس سے فائدہ والے؟ تو اچھا سا علم حاصل کرنا، اپنے ماں باپ کی جو ہے فرما برداری کرنا، ان کو تکلیف نہیں دینا، اپنے وقت پہ سارے کام کرنا، وہ جن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں وہ کام ہمیں کرنا ہے اور اللہ کو راضی کر لینا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔